بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم کلاس 9 انگلش نیو بک 2025 کے جو نمبر 11 کا لیکچر نمبر 4 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے دو لیکچر کے اندر اسٹوڈنٹ ہم نے اس کی دی ڈیئر ڈپارٹڈ جو ہمارا پلے ہے اس کی ٹرانسلیشن کو کمپلیٹ کیا ہے۔ تیسرے لیکچر کے اندر ہم نے اس کی ایکسرسائز بک ورک کیا تھا۔ اب یہ ہمارا اس یونٹ کا آخری لیکچر ہے، چوتھا لیکچر، جس کے اندر ہم اس کے کویسچن آنسر سالو کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جو ریڈنگ کے دوران باکسز کے اندر کویسچن پڑھے ہیں ان کو سالو کریں گے، اس کے بعد ایکسرسائز کے کویسچن کو۔ تو باکسز کے اندر ہمارے جسٹ 2 کویسچن ہیں، پہلے ان کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم ایکسرسائز کے اندر جو 10 کویسچن ہمارے دیے گئے ہیں ان کو اچھے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ باکسز کا ہمارا کویسچن نمبر 1 ہے، واٹ ڈو یو تھنک دی روم لکس لائک؟ یعنی آپ کیا سوچتے ہیں کہ کمرہ کیسے نظر آتا تھا؟ یعنی جس کمرے کے اندر دی ڈیئر ڈپارٹڈ ون ایکٹ پلے کی نمائش کی گئی ہے وہ کیسے نظر آتا تھا، اس کا محل وقوع کس طرح بیان ہوا ہے سبق کے اندر۔ تو اس کے متعلق وہ پوچھ رہا ہے، واٹ ڈو یو تھنک دی روم لکس لائک؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کمرہ کیسے نظر آتا تھا یا کیسے نظر آتا ہے؟ تو اس کی آنسر دیکھتے ہیں۔ دی روم لکس سمپل بٹ پریکٹیکل۔ دی روم لک سمپل، کمرہ سادہ نظر آتا ہے بٹ پریکٹیکل، لیکن بہت ہی کارآمد ہے۔ اٹ ریفلیکٹس دی فیملیز مڈل کلاس اسٹیٹس۔ اٹ ریفلیکٹس، یہ عکاسی کرتا ہے، دی فیملیز مڈل کلاس اسٹیٹس، خاندان کے درمیانے درجے کے مرتبے کو، یعنی یہ خاندان کے درمیانے درجے کے مرتبے کی عکاسی کرتا ہے۔ اٹ پرووائڈز این انٹیمیٹ انوائرمنٹ فار دی پلے۔ اٹ پرووائڈز، یہ مہیا کرتا ہے، این انٹیمیٹ انوائرمنٹ، ایک پرسکون ماحول، فار دی پلے کے لیے، یہ پلے کے لیے ایک پرسکون ماحول فراہم کرتا ہے۔ باکس کا کویسچن نمبر 2 ہے، ہاؤ ڈو یو تھنک دی روم از ارینجڈ؟ ہاؤ ڈو یو تھنک، آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں، یہ کیسے سوچتے ہیں، دی روم از ارینجڈ، کہ روم کو مرتب کیا گیا ہے؟ آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں، یہ کیسے سوچتے ہیں کہ روم کو کیسے مرتب کیا گیا ہے؟ کویسچن نمبر 2 کا آنسر ہے بلاک کے، a large dining table covered with a white cloth is laid at the center of the room۔ a large dining table، ایک بڑی ڈائننگ میز جو ہے، covered with a white cloth، جس کے اوپر سفید کپڑا لگا ہوا ہے، یعنی سفید کپڑے نے جس کو ڈھکا ہوا ہے، is laid at the center of the room، وہ کمرے کے مرکز میں رکھی ہوئی ہے، درمیان میں رکھی ہوئی ہے۔ ایک بہت بڑی ڈائننگ ٹیبل جس کو ایک سفید کپڑے نے ڈھانپ رکھا ہے، وہ کمرے کے مرکز میں، درمیان میں رکھی ہوئی ہے۔ A few chairs surrounded it، اس کے ارد گرد چند کرسیاں رکھی گئی ہیں۔ A sofa with a side table is placed on one side of the room۔ A sofa with a side table، ایک میز کے ساتھ صوفے کو رکھا گیا ہے۔ sofa with a side table، ایک صوفہ رکھا گیا ہے جس کے ساتھ میں ایک میز ہے، is placed on one side، جو کہ ایک سائڈ کے طرف رکھی گئی ہے، آپ دی روم، کمرے کے۔ A staircase at the back leads to upstairs۔ A staircase، ایک سیڑھی ہے، at the back، پچھلی جانب، leads to upstairs، جو کہ اوپر کی جانب، اوپر والی سیڑھیوں کی طرف، جو اوپر جانے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ جی اسٹوڈنٹ، ہم نے پہلے 2 باکسز کے کویسچن کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ اب ہمارا ایکسرسائز کا کویسچن نمبر 1 ہے، واٹ ڈو دی ایکشنز اینڈ ورڈز آف مسز سلیٹر اینڈ مسز جارڈن ریویل اباؤٹ دیئر ٹرو موٹیویشنز؟ ہاؤ ڈو دیز موٹیویشن انفلوئنس دیئر بیہیویئر تھرو آؤٹ دا پلے؟ واٹ ڈو دی ایکشن اینڈ ورڈز آف مسز سلیٹر اینڈ مسز جارڈن ریویل اباؤٹ دیئر ٹرو موٹیویشن؟ کہ مسز سلیٹر اور مسز جارڈن کے جو الفاظ ہیں یا اعمال ہیں، کس طرح اس کی حقیقی حوصلہ افزائی کو ریویل کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ ہاؤ ڈو دیز موٹیویشن انفلوئنس دیئر بیہیویئر تھرو آؤٹ دا پلے؟ ہاؤ ڈو دیز موٹیویشن، کس طرح یہ موٹیویشن انفلوئنس، اثر انداز ہوتی ہیں، دیئر بیہیویئر، ان کے لہجے کے اوپر، تھرو آؤٹ دا پلے، پورے پلے میں، یعنی یہ موٹیویشن کس طرح پورے پلے میں ان کی موٹیویشن کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ کویسچن نمبر 1 کا آنسر ہے اسٹوڈنٹ، مسز سلیٹر اینڈ مسز جارڈنز بیہیویئر شوز دیئر سیلفشنس اینڈ گریڈ۔ مسز سلیٹر اور مسز جارڈن کا جو رویہ ہے ان کی خود غرضی اور لالچ کو ظاہر کرتا ہے۔
انسٹیڈ آف فیلنگ سیڈ، غم محسوس کرنے کی بجائے، اباؤٹ دیئر فادرز ڈیتھ، اپنے والد کی وفات کے اوپر، دے فوکس آن گیٹنگ ہز بلانگنگز، دے فوکس آن گیٹنگ ہز بلانگنگز، ان کا جو توجہ ہے وہ ان کی بلانگنگ اشیاء حاصل کرنے کے اوپر ہے، اپنے والد کی وفات کے اوپر غم محسوس کرنے کی بجائے ان کی توجہ ان کی ذاتی ساز و سامان کو حاصل کرنے کے اوپر ہے۔ Their greed negatively impacts their actions and weakens family bonds. Their greed، ان کا لالچ، negatively impacts، منفی اثر ڈالتا ہے، their actions، ان کے اعمال کے اوپر، and weakens family bonds، اور خاندانی رشتوں کو کمزور کرتا ہے، یعنی کہ ان کی لالچ جو ہے ان کے اعمال پر منفی اثر ڈالتی ہے اور خاندانی رشتوں کو کمزور کرتی ہے۔ Question number 2 ہے اسٹوڈنٹ، how does the conflict over Mr. Merriweather's possessions drive the plot of the play؟ وہ کہتا ہے how does the conflict، کس طرح تنازع، over Mr. Merriweather's possession، Mr. Merriweather کی جائیداد کے اوپر تنازع کس طرح drive the plot of the play، پلے کے پلاٹ کو چلاتا ہے، یعنی کہ مسٹر میریویتھ کی جائیداد کے اوپر تنازع کس طرح پلے کے پلاٹ جو ہوتا ہے اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ What does this conflict reveal about the character's value and priorities؟ What does this conflict، کس طرح یہ تنازع reveal ظاہر کرتا ہے about the character's values and priorities، کرداروں کی اقدار اور ترجیحات کو، یعنی کہ یہ تنازع کس طرح کرداروں کی اقدار اور تنازعات کو ظاہر کرتا ہے، ریویل کرتا ہے۔ Question number 2 کا آنسر ہے اسٹوڈنٹ، the dispute over Mr. Merriweather's belongings is the main focus of the play. It drives the story and reveals the character's greed and focus on material things. The dispute over Mr. Merriweather's belongings، مسٹر میریویتھ کی اشیاء کے اوپر جو تنازع ہے، is the main focus of the play، پلے کا مرکزی فوکس ہے، توجہ ہے۔ It drives the story and reveals the character's greed and focus on material things. It drives the story، یہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہے، and reveals اور ظاہر کرتا ہے the characters، کرداروں کی greed، لالچ، and focus on material things، اور مادی چیزوں کے اوپر ان کی توجہ کو، اور مادی چیزوں کے اوپر ان کی توجہ کو ظاہر کرتا ہے۔ Question number 3 ہے اسٹوڈنٹ، in what ways does Stanley Houghton use star to criticize family dynamic and social values in the play؟ In what ways، کن طریقوں سے does Stanley Houghton use star، Stanley Houghton طنز کا استعمال کرتا ہے to criticize family dynamics and social values in the play، پلے کے اندر خاندان کی ڈائنامکس اور سماجی اقدار کے اوپر طنز کرنے کے لیے، یعنی خاندانی تعلقات اور سماجی قدروں کے اوپر طنز کرنے کے لیے اسٹینلی ہاکٹن کس طرح طنز کا استعمال کرتا ہے؟ How effective is this approach in conveying the message؟ How effective، کتنی زیادہ اثر انداز ہے this approach، یہ اپروچ in conveying the message، پیغام کو پہنچانے میں، پیغام کو پہنچانے میں یہ کس طرح یا کتنی اثر انداز ہو سکتی ہے جو سٹائر ہے، جو طنز ہے۔ Question number 3 کا آنسر ہے اسٹینلی ہاکٹن uses star to show the greed and double standard within a family۔ اسٹینلی ہاکٹن uses star طنز کا استعمال کرتا ہے to show the greed and double standard، لالچ کو ظاہر کرنے کے لیے، and double standard، اور دوغلا پالیسی کو ظاہر کرنے کے لیے within a family، ایک ہی خاندان کے اندر، یعنی کہ اسٹینلی ہاکٹن جو ہے وہ سٹار کا استعمال ایک ہی خاندان کے اندر دوغلا پالیسی اور لالچ کو شو کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ through selfish characters and their fights over small things he exposes weak family bonds and shallow values۔ through selfish characters، خود غرض کرداروں کی ذریعے، and their fights، اور ان کی لڑائی کی ذریعے، over small things، چھوٹی چیزوں کے اوپر، چھوٹی چیزوں کے اوپر ان کی لڑائی کی وجہ سے ہی ایکسپوزز، وہ ظاہر کرتا ہے، سامنے لے کے آتا ہے ویک فیملی بانڈز، کمزور خاندانی تعلقات، اینڈ شالو ویلیوز، اور کھوکھلے اصول، یعنی کہ خود غرض کرداروں کے ذریعے اور چھوٹی چیزوں کے اوپر لڑائی کے ذریعے وہ
کمزور خاندانی تعلقات اور کھوکھلے اصولوں کو سامنے لے کے آتا ہے، ایکسپوز کرتا ہے۔ His approach is very effective in delivering the message. His approach، اس کی جو اپروچ ہے is very effective، بہت زیادہ متاثر کن ہے in delivering the message، پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ اس کی اپروچ پیغام کو پہنچانے کے لیے بہت ہی زیادہ متاثر کن ہے۔ Question number 4 ہے اسٹوڈنٹ، how does the play challenge the traditional idea of family unity and affection? What does the dear departed suggest about the nature of family ties when material wealth is involved? How does the play challenge the traditional idea of family unity? کس طرح پلے خاندان کی اتحاد اینڈ افیکشن اور محبت کے روایتی خیال کو چیلنج کرتا ہے؟ What does the dear departed suggest about the nature of the family ties when material wealth is involved? جب مادی دولت شامل ہو تو خاندانی رشتوں کی نوع سے متعلق کھیل دی ڈیئر ڈپارٹڈ کیا تجویز کرتا ہے؟ کویسچن نمبر 4 کا آنسر ہے دی پلے کویسچنز دی ٹریڈیشنل ویو آف لو اینڈ یونٹی ان فیملیز بائی شوئنگ کریکٹرز who are greedy and selfish. It shows that when money comes into the play, family relationships often lose their true emotional value. The play questions the traditional view of love. The play questions سوال کرتا ہے the traditional view of love، محبت کے روایتی نقطہ نظر and unity in families، اور خاندان کے اندر اتحاد کے متعلق by showing characters who are greedy and selfish، ان کرداروں کو دکھا کر جو کہ بہت زیادہ لالچی اور خود غرض ہیں۔ It shows that when money comes into play, family relationship often lose their true emotional values. It shows that یہ ظاہر ہوتا ہے کہ when money comes into the play، جب رقم پلے کے اندر داخل ہوتی ہے یا آتی ہے، family relationships، خاندانی تعلقات often lose their true emotional value، اکثر اپنی اصل جذباتی قدر کو کھو دیتے ہیں، ڈھیلا کر دیتے ہیں۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب رقم پلے کے اندر آتی ہے تو خاندانی تعلقات اپنی اصل جذباتی قدر کو لوز کر دیتے ہیں یا کھو دیتے ہیں۔ کویسچن نمبر 5 ہے واٹ ڈز دی کلاک آن دی مینٹل پیس پلے ان دی اسٹوری؟ واٹ رول ڈز دی کلاک آن دی مینٹل پیس پلے ان دی اسٹوری؟ مینٹل پیس کے اوپر جو گھڑی رکھی ہے وہ پلے کی جو سٹوری ہے اس کے اندر اپنا کیا کردار ادا کرتی ہے؟ How might it symbolizes the character's attitude towards time, routine or even inheritance? How might it symbolizes the character؟ یہ کس طرح علامت کے طور پر سمبلائز کرتی ہے ایٹیٹیوڈ towards time, routine or even inheritance، کرداروں کے رویے، وقت، روٹین، حتیٰ کہ ان کی وراثت کے حوالے سے ان کے رویے کی کس طرح علامت ہو سکتی ہے، یعنی کہ وہ اس گھڑی کے ریلیونٹ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مینٹل پیس کے اوپر انگیٹھی کے اوپر گھڑی رکھی ہے وہ پلے کی سٹوری کے اندر اپنا کیا کردار ادا کرتی ہے، اور یہ وقت، روٹین، حتیٰ کہ جائیداد کے حوالے سے کرداروں کے رویے کی کس طرح علامت ہو سکتی ہے۔ کویسچن نمبر 5 کا آنسر ہے دی کلاک اسٹینڈ فار دی پاسنگ آف ٹائم اینڈ شوز دیٹ میٹیریل تھنگز۔ دی کلاک اسٹینڈ فار، کلاک نمائندگی کرتی ہے دی پاسنگ آف ٹائم، وقت کے گزرنے کو، اینڈ شوز دیٹ میٹیریل تھنگز، اور مادی چیزوں کا مظاہرہ کرتی ہے، ہیو لٹل ریئل ویلیو، اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ جو مادی چیزیں ہیں وہ بہت ہی کم اصلی حقیقت، اصلی ویلیو رکھتی ہیں۔ It reveals the characters' lack of understanding of time and reflects their daily lives. It reveals، یہ ظاہر کرتی ہیں the characters، جو کردار ہیں، lack of understanding of time، ان کے اندر وقت کی سمجھ بوجھ کی کمی ہوتی ہے، and reflects their daily lives، اور یہ ان کی روزمرہ کی زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔ As part of the inheritance fight، it also exposes their greed and weak family bonds۔ ایز پارٹ آف دی انہیریٹنس فائٹ، ایک وراثتی حصہ ہونے کی وجہ سے اٹ آلسو ایکسپوزز دیئر گریڈ، یہ ان کی لالچ کو بھی واضح کرتی ہے، اینڈ ویک فیملی بانڈز، اور کمزور خاندانی تعلقات کو بھی، یعنی کہ وراثتی چیزوں کے اندر اس کا حصہ ہونے کی وجہ سے یہ ان کے لالچ اور کمزور
خاندانی تعلقات کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ کویشچن نمبر 6 ہے How does Victoria's character differ from the adults around her? What does her perspective tell us about the younger generation's view of the family's behavior? How does Victoria's character differ from the adults? وکٹوریا کا جو کردار ہے وہ بڑے لوگوں سے مختلف کس طرح ہے، اس کے ارد گرد موجود بڑے لوگوں سے مختلف کس طرح ہے۔ What does her perspective، کس طرح اس کا نقطۂ نظر tell us about the younger generation، ہمیں نوجوان نسل کے متعلق بتاتا ہے، view of the family's behavior، ان کے خاندان کے نقطہ نظر سے، یعنی کہ اس کا نقطہ نظر ہمیں خاندانی رویے پر نوجوان نسل کے نظریے کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ کویشچن نمبر 6 کا آنسر ہے وکٹوریا اسٹینڈز ان کنٹراسٹ ٹو دی سیلفش ایڈلٹس اراؤنڈ ہر۔ وکٹوریا اسٹینڈز ان کنٹراسٹ، وکٹوریا تضاد کے طور پر نمائندگی کرتی ہے ٹو دی سیلفش ایڈلٹس اراؤنڈ ہر، اس کے ارد گرد جو خود غرض نوجوان لوگ موجود ہیں، بڑے لوگ موجود ہیں، ان کے تضاد کے طور پر ان کی نمائندگی کرتی ہے۔ She has not been affected by their greed or obsession with material things. She has not been affected، وہ متاثر نہیں ہے by their greed، ان کے لالچ سے۔ She has not been affected by their greed، وہ ان کے لالچ سے متاثر نہیں ہے، or obsession یا شدید شوق سے، with material things مادی چیزوں کے ساتھ، یعنی وہ ان کے لالچ اور مادی چیزوں سے محبت سے وہ متاثر نہیں ہے۔ Her innocent viewpoints reflects that the younger generation remains pure and free from the corruption of adulthood. Her innocent viewpoints، اس کے معصوم نظریات، reflects عکاسی کرتے ہیں that کہ the younger generation کہ نوجوان نسل remains pure and free from the corruption of adulthood، اپنے بڑوں کی کرپشن سے بالکل آزاد ہے اور خالص ہے۔ She symbolizes sincere family love and true emotional connection. She symbolizes، وہ علامت کو ظاہر کرتی ہے، sincere، سنجیدگی کی، مخلص پن کی علامت کو ظاہر کرتی ہے، family love، خاندان کی محبت، and true emotional connection، اور حقیقی جذباتی تعلق کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ تو یہ وکٹوریا کا رول ہے کہ وہ ایک معصوم ہے، اس کے اوپر اپنے بڑوں کی لالچ اور مادی چیزوں کے ساتھ محبت کا اثر نہیں ہے، تو وہ ایک انوسینس لاؤ کو پورے پلے کے اندر ظاہر کرتی ہے۔ کویشچن نمبر 7، ہاؤ ڈو دی کریکٹر ڈسپلے hypocrisy تھرو آؤٹ دی پلے؟ واٹ آر سم ایگزامپل ویئر دی words contradict their actions؟ How do the characters display hypocrisy throughout the play؟ کس طرح کردار پورے پلے کے اندر منافقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ What are some example where their words contradict their actions؟ اور وہ مثالیں کون سی ہیں جن میں ان کے الفاظ ان کے اعمال کے متصادم ہیں یا الٹ ہیں، وہ مثالیں بتانی ہیں۔ کویشچن نمبر 7 کا آنسر ہے دی کریکٹرز ان دی پلے ایکٹ hypocritically، پلے کے اندر موجود کردار منافقانہ طرز کے اوپر کام کرتے ہیں۔ مسز سلیٹر pretends to mourn her father but quickly takes his belongings۔ مسز سلیٹر جو ہیں pretends to mourn، وہ ظاہر کرتی ہیں غم کو کہ وہ غم کر رہی ہیں her father، اپنے باپ کا، but quickly takes his belongings، لیکن جلدی سے وہ اس کی اشیاء کو لینے کے لیے آ جاتی ہیں۔ مسز جارڈن also judges her sister while trying to claim her own share۔ مسز جارڈن آلسو ججز، مسٹر جارڈن بھی اس کو جج کرتی ہیں، ہر سسٹر اپنی بہن کو، while trying to claim her own share، بلکہ وہ بھی اپنا شیئر لینے کے لیے آ جاتی ہیں۔ they talk about respecting their father but their behavior shows their true greed۔ they talk about respecting their father، وہ بات کرتی ہیں کہ انہیں اپنے والد کا احترام بجا لانا چاہیے، but لیکن their behavior، ان کا رویہ، shows their true greed، اصلی لالچ کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بات تو کر رہی ہوتی ہیں کہ انہیں اپنے والد کا احترام بجا لانا چاہیے، لیکن ان کے رویے سے اصلی لالچ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ کویشچن نمبر 8، how does the setting of the play a single confined living room affect the way the characters interact with each other؟
What might his confined space suggest about the nature of their relationships? How does the setting of the play a single confined living room? کس طرح جو پلے کی سیٹنگ ہے ایک واحد تنگ روم کے اندر افیکٹ اثر انداز ہوتی ہے دی وے دی کریکٹرز انٹریکٹ ود ایچ ادر، اس طریقے کے اوپر جس طریقے سے کردار ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں. واٹ مائٹ دس کنفائنڈ اسپیس سجیسٹ اباؤٹ دی نیچر آف دیئر ریلیشن شپ؟ یہ تنگ جگہ ان کے تعلقات کی نوعیت کے بارے میں کیا اشارے دے سکتی ہے؟ کویسچن نمبر 8 کا آنسر ہے دی لمیٹڈ اسپیس میکس دی کریکٹرز انگیج ڈائریکٹلی ایکسپوزنگ دیئر ریئل تھاٹس اینڈ انٹینشنز. دی لمیٹڈ اسپیس محدود جگہ میکس دی کریکٹرز انگیج ڈائریکٹلی ایکسپوزنگ دیئر ریئل تھاٹس اینڈ انٹینشن. میکس دی کریکٹر کرداروں کو بناتی ہے انگیج ڈائریکٹلی کہ وہ ڈائریکٹ ایک دوسرے کے ساتھ ملحق ہو سکیں، منسلک ہو سکیں. ایکسپوزنگ دیئر ریئل تھاٹس، اور ان کی حقیقی سوچوں کو، اصلی سوچوں کو ایکسپوز کرتی ہے، سامنے لے کر آتی ہے. اینڈ انٹینشنز، اور ارادوں کو، اور ان کے اصلی سوچوں اور ارادوں کو سامنے لے کر آتی ہے. دی سیٹنگ ہائی لائٹس دیئر سیلفش نیچر، نیرو تھنکنگ اینڈ ویک فیملی بانڈس. دی سیٹنگ ہائی لائٹس، جو سیٹنگ ہے روم کی وہ ہائی لائٹس واضح کرتی ہے دیئر سیلفش نیچر، ان کی خود غرض فطرت کو، نیرو تھنکنگ تنگ نظری کو، اینڈ ویک فیملی بانڈز، اور کمزور خاندانی تعلقات کو. یعنی کہ ان کی جو کمرے کی جو انہوں نے سیٹنگ کی ہے وہ ان کی خود غرض نیچر، تنگ نظری اور کمزور خاندانی تعلقات کو واضح کرتی ہے یا سامنے لے کے آتی ہے. کویسچن نمبر 9 How does Stanley Houghton organize the sequence of events in The Dear Departed to build tension and reveal the character's true motives? How does Stanley Houghton organize the sequence of events? کس طرح اسٹینلی ہاگٹن ترتیب دیتا ہے دی سیکوینس آف ایونٹس، واقعات کی ترتیب کو، ان دی ڈیئر ڈپارٹڈ کے اندر، ٹو بلڈ ٹینشن تناؤ پیدا کرنے کے لیے، اینڈ ریویل دی کریکٹرز ٹرو موٹیوز، اور کرداروں کے اصلی ارادوں کو ظاہر کرنے کے لیے. یعنی اسٹینلی ہاگٹن کس طرح دی ڈیئر ڈپارٹڈ کے اندر واقعات کی ترتیب کو منظم کرتے ہیں تناؤ پیدا کرنے کے لیے اور کرداروں کے اصلی ارادوں کو ظاہر کرنے کے لیے. کویسچن نمبر 9 کا آنسر ہے ہاگٹن کریٹس سسپینس بائی بگننگ with supposed death of مسٹر میری ود. ہاگٹن کریٹس سسپینس، ہاگٹن جو ہے کریٹس پیدا کرتا ہے سسپینس کو، شکوک و شبہات کو، بائی بگننگ with the supposed death of مسٹر میری ود، مسٹر میری ود کی فرضی موت کے آغاز سے. یعنی کہ مسٹر میری ود کی فرضی موت کے آغاز سے ہاگٹن سسپینس کریٹ کرتا ہے، شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے. دی فیملیز گریڈ اینڈ سیلفشنس آر ریویلڈ ایز دے آرگو اوور ہز تھنگز. دی فیملیز گریڈ خاندان کا لالچ، اینڈ سیلفشنس اور خود غرضی، آر ریویلڈ ظاہر ہوتے ہیں، ایز دی آرگو اوور ہز تھنگز جب وہ اپنی چیزوں کے اوپر دلائل دیتے ہیں. دی سرپرائز کمز وین ہی ٹرنز آؤٹ ٹو بی الائیوز uncovering their hypocrisy and lack of concern. دی سرپرائز کمز، سرپرائز اس وقت آتا ہے، حیرت اس وقت پیدا ہوتی ہے، when he turns out to be alive جب وہ زندہ واپس لوٹتا ہے، uncovering their hypocrisy ان کی منافقت کو انکور کرتا ہے یعنی سامنے لے کے آتا ہے، کور اسے اٹھاتا ہے، and lack of concern اور ان کی توجہ کی کمی کو. یعنی کہ ان کی یہ ساری چیزیں منافقت اس وقت سامنے آتی ہے جب وہ زندہ واپس آتا ہے، ان کی منافقت بھی سامنے آتی ہے اور لیک آف کنسرن ان کی توجہ کی کمی بھی اس میں نظر آتی ہے. کویسچن نمبر 10 یہ ہمارا آخری کویسچن ہے ہاؤ ڈو دی تھیمز آف دی ڈیئر ڈپارٹڈ ریمینز ریلیونٹ ان ماڈرن سوسائٹی. ہاؤ ڈو دی تھیمز کس طرح مرکزی خیال آف دی ڈیئر ڈپارٹڈ کا ریمین ریلیونٹ ان ماڈرن سوسائٹی
جدید معاشرے سے ملحق رہتا ہے، منسلک رہتا ہے۔ کس طرح ڈیئر ڈپارٹڈ کا مرکزی خیال جدید معاشرے سے منسلک رہتا ہے، ریلیونٹ رہتا ہے؟ کین یو تھنک آف contemporary example where materialism impacts families relationships in a similar way? Can you think of a contemporary example? کیا آپ عصر حاضر کی کچھ مثالیں سوچ سکتے ہیں where materialism impacts family relationship in a similar way، جہاں مادیت پسندی خاندان کے تعلقات پر اثر انداز ہوتی ہے؟ Greed and materialism are still common today. لالچ اور مادیت پرستی آج بھی کامن ہے، عام ہے۔ Inheritance and property issues often cause family conflicts. Inheritance، وراثت and property issues اور جائیداد کے مسائل often cause family conflicts، اکثر خاندانی تنازعات کا باعث بنتے ہیں۔ Even wills can lead to disputes among relatives. Even wills، یہاں تک کہ خواہشات can lead to disputes among relatives، رشتہ داروں کے درمیان جھگڑے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ This shows how many can damage emotional family relationship just like in the play. This shows، یہ ظاہر کرتا ہے how many can damage emotional family relationship، کہ کوئی کس طرح اپنے خاندانی کے جذباتی تعلقات کو ڈیمیج کر سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، جسٹ لائک ان دی پلے، جیسے کہ پلے کے اندر دکھایا گیا ہے۔ یعنی کہ یہ پلے کے اندر دکھایا گیا ہے کہ خاندان کے اندر یہ کس طرح ایک جذباتی خاندانی تعلقات کو نقصان دینے کا باعث بن سکتا ہے۔ جی اسٹوڈنٹ، تو یہ ہمارے ایکسرسائز کے اور باکسز کے 2 کویشچن اور ایکسرسائز کے 10 کویشچن ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ یہ ہمارا دی ڈیئر ڈپارٹڈ کا 4تھ اور آخری لیکچر تھا، اس کے اندر یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ آپ کی جو 9th کلاس ہے اس کا میکسیمم سارا کورس کمپلیٹ ہو چکا ہے، اونلی ایک ریویو ایکسرسائز رہتی ہے جو چیپٹر نمبر 7 to 11 تک ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کرتے ہیں۔ تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ساری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ بیسٹ آف لک، خدا حافظ۔